بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر ہاتھ میں فون اٹھائے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ چھت پر جا کر کسی نہ کسی سے تنہائی میں فون پر بات کرنے والا ہے، کیونکہ شادی سے لے کر اب تک یہی تو سب ہو رہا تھا۔ میں نم آنکھوں سے اسے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ رہی تھی۔ میری بہن اپنے کمرے سے نکل کر آئی تو مجھے دیکھ کر کہنے لگی، انم تم بھی کتنی بھولی ہو، خاموشی سے سب دیکھتی ہو لیکن کچھ کہتی کیوں نہیں؟ دیکھو نا کیسے رمیز تمہارے سامنے فون اٹھائے سیڑھیاں چڑھ گیا ہے۔ بتاؤ اتنی رات کو اس کا چھت پر کیا کام ہے؟ یقیناً کسی نہ کسی سے فون پر بات ہی کرنے گیا ہوگا نا، جسے چھپ کر بات کرنی ہوگی، اور تم ہو کہ کچھ کہتی بھی نہیں ہو۔ میری مانو تو دو ٹوک لفظوں میں اپنے شوہر سے بات کرو اور پوچھو کہ آخر یہ سب کیا چل رہا ہے۔ اگر یہی سب کرنا تھا تو اس نے تم سے شادی ہی کیوں کی؟ عظمیٰ کی بات سن کر میرے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، آخر کب تک میں یہ سب برداشت کر سکتی تھی؟ آج نہیں تو کل مجھے رمیز سے اس حوالے سے بات کرنی ہی تھی، اور یہی سوچ کر میں اپنی کنپٹیوں کو سہلا رہی تھی کہ پتہ نہیں رمیز میرے سوالوں کا جواب کس طرح دیں گے۔ اگر وہ اپنی بے وفائی کا اقرار کر لیتے ہیں یا مجھے اپنی محبت کی کوئی داستان سناتے تو میں کہاں جاتی؟ اور یہی سوچ سوچ کر میری جان نکل رہی تھی۔ ایک طرف کنواں تھا تو دوسری طرف کھائی تھی۔ کچھ نہ پوچھتی تو اپنے آپ میں ہی جلتی رہتی، اور اگر کچھ پوچھ لیتی تو شاید پھر میری زندگی میں کچھ بھی باقی نہ بچتا۔ میرے سر میں شدید ٹیسیں اٹھنے لگی تھی اور میں سر پکڑ کر ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ رکھی چیئر پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ عظمیٰ فوراً میرے پاس آئی اور میرا سر سہلاتے ہوئے کہنے لگی، تم فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں رمیز سے بات کروں گی، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ عظمیٰ کی بات سنتے ہی میں نے فوراً اسے منع کیا، ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، میں رمیز سے خود بات کروں گی۔ میں صحیح وقت اور صحیح موقع کی تلاش میں تھی۔ عظمیٰ کہنے لگی، اچھا چلو ٹھیک ہے، تم خود بات کر لینا، لیکن پہلے اپنی طبیعت تو بہتر کر لو، دیکھو تمہارا بلڈ پریشر پھر ہائی ہو رہا ہے، میں تمہیں دوا دے دیتی ہوں۔ عظمیٰ فوراً میرے کمرے میں گئی اور کچھ دوا لے کر آئی، اور خود ہی اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے دوا کھلائی تو مجھے بے ساختہ اپنی بہن پر پیار آ گیا۔ وہ مجھ سے اتنی ہی محبت کیا کرتی تھی اور میری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال بھی رکھتی، اور رمیز کی اس بے وفائی پر اگر وہ میرے ساتھ کھڑی نہ ہوتی تو شاید میں کب کا ٹوٹ کر بکھر چکی ہوتی۔ عظمیٰ نے مجھے سہارا دیا اور مجھے کمرے تک لے آئی۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا جو اب ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ میں عظمیٰ کے سہارے بستر پر لیٹ گئی اور اس نے کمرے کی لائٹ بند کر دی اور کہنے لگی کہ تم کچھ دیر آرام کرو، ویسے بھی تمہارے شوہر کو چھت سے نیچے آنے میں آدھی رات ہو جائے گی، پھر ہی تم مجھ سے کوئی بات کر سکو گی۔ رمیز کے ذکر پر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ عظمیٰ کمرے کا دروازہ بند کر کے چلی گئی تھی اور کچھ ہی دیر میں مجھے نیند لگ گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کی روشنی کھڑکی سے چھن کر میری چہرے پر پڑ رہی تھی، اور گھڑی پر نظر پڑتے ہی میری جان نکل گئی تھی، کیونکہ گھڑی صبح کے 11 بجا رہی تھی۔ میں نے فوراً کمرے میں نظر دوڑائی لیکن رمیز کہیں نہیں تھے، یقیناً وہ آفس جا چکے تھے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، سر میں اب بھی ہلکا پھلکا درد تھا، پتہ نہیں کیسے مجھے اتنی گہری نیند لگ گئی تھی کہ میں رمیز سے بات بھی نہ کر سکی تھی اور وہ آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ شادی کے 2 مہینے بعد ہی ہمارے درمیان اتنی دوریاں آ چکی تھی کہ میں چاہ کر بھی اس فاصلے کو مٹا نہیں پا رہی تھی، اور یہی بات میری طبیعت کو مزید خراب کر رہی تھی۔ میرا بلڈ پریشر ہر دن ہائی رہنے لگا تھا۔ ایسے میں عظمیٰ کا ساتھ میرے لیے کچھ غنیمت تھا، وہ بھی بس کچھ ہی دنوں کی مہمان تھی، کیونکہ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی میرے شوہر کی پوسٹنگ دوسرے شہر ہو گئی تھی، اور ایک نئے شہر میں تنہا آ کر نئے سرے سے گھر سیٹ کرنا میرے لیے کچھ مشکل تھا۔ اسی لیے میں عظمیٰ کو اپنے ساتھ لے آئی تھی کہ جیسے ہی گھر سیٹ ہو جائے گا وہ واپس چلی جائے گی۔ لیکن یہاں آنے کے بعد تو میں نے رمیز کے الگ ہی رنگ دیکھے تھے، اور مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ پوسٹنگ ہوئی نہیں بلکہ انہوں نے خود کروائی ہے، تاکہ وہ اپنی حرکتوں کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر یہاں اپنا مرضی سے عیاشی والی زندگی گزار سکے۔ ویسے تو میں عظمیٰ کو صرف مہینے بھر کا کہہ کر لائی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد جب میں نے رمیز کے ایسے رنگ ڈھنگ دیکھے تو عظمیٰ کو مزید اپنے ساتھ روک لیا تھا۔ مجھے شروع ہی سے غصہ بہت جلدی آتا تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا، اور جب سے ہم اس نئے شہر فیصل آباد میں آئے تھے تب سے آئے روز ہی میرا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا تھا، اور وجہ صرف اور صرف میرا شوہر رمیز تھا جو بہت آسانی سے میری آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے اپنے بستر سے اٹھی اور کمرے سے نکلی تو عظمیٰ ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، تم تو خوب لمبا سو جاتی ہو، رمیز کو بھی میں نے ہی ناشتہ دیا ہے اور میں نے بھی ناشتہ کر لیا ہے، کیونکہ تم نے منع کیا تھا کہ میں رمیز سے کوئی بات نہ کروں، اسی لیے میں نے اس کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کیا کہ مجھے اس کی کسی بھی حرکت کا کوئی علم ہے۔ وہ جلدی جلدی گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی اور میرے سامنے بھی اس نے ہی ناشتہ لا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے پیار سے مسکرا کر اسے دیکھا اور کہا کہ یہ سب تو میری ذمہ داری ہے،
تم میرے گھر مہمان ہو اور مجھے تمہاری خدمت کرنی چاہیے، لیکن الٹا تمہیں میری خدمت کرنا پڑ رہی ہے۔ میری بات پر عثمان نے گھور کر مجھے دیکھا اور کہنے لگے تم نے مجھے پل بھر میں ہی پرایا کر دیا، کیا یہ گھر میرا نہیں ہے؟ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر میں نے جلدی سے کہا ارے ایسی بات نہیں ہے، یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے، لیکن تم یہاں کچھ ہی دنوں کے لیے ہو نا، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے تمہارا خیال رکھنا چاہیے تھا، نہ کہ تمہیں میرا۔ عظمیٰ نے فوراً میرے گلے میں اپنے بازوں کا ہاتھ ڈالا اور کہنے لگی آئی تو میں کچھ دن کا سوچ کر رہی تھی، لیکن اب واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے حیرانی سے عظمیٰ سے کہا کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ تو وہ ہنس کر کہنے لگیں کہ جب تک تمہارا اور رمیز کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا میں واپس نہیں جاؤں گی۔ ایسا نہ ہو کہ میرے واپس جانے کے بعد وہ پوری طرح کھل کر تمہارے ساتھ برا سلوک کرنے لگے۔ دیکھو نا میرے ہوتے ہوئے کیسے وہ تمہیں تنہا چھوڑ دیتا ہے، اور اگر ایسے میں چلی گئی تو پتہ نہیں تمہارا کیا ہوگا۔ عظمیٰ کی بات مجھے ٹھیک لگ رہی تھی، واقعاً اس کے ہونے سے مجھے کافی تسلی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ویسے بھی تمہیں واپس جا کر کیا کرنا ہے، ابھی تو تمہاری شادی میں بہت وقت ہے، جب تک تم میرے ساتھ ہی رہو۔ عظمیٰ مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی اور اس کی بھی منگنی ہو چکی تھی۔ دراصل ہم دونوں بہنوں کی منگنی ایک ساتھ ہوئی تھی اور شادی بھی ایک ساتھ ہی ہونی تھی، لیکن منگنی کے بعد اس کے منگیتر کی نوکری چھوٹ گئی تھی، اسی لیے اس کی شادی وقتی طور پر ملتوی کر دی گئی اور میری رمیز کے ساتھ شادی ہوگی۔ ہم دونوں بہنوں نے ہی BA کر رکھا تھا۔ عظمیٰ گھر میں بالکل فارغ تھی اور اسی لیے میں اسے بآسانی اپنے ساتھ اس شہر میں لے آئی تھی، لیکن یہاں آ کر جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب کچھ کسی بھیانک خواب کی طرح تھا۔ میں سارا دن درد کی وجہ سے سر پکڑ کر بیٹھی رہی اور عظمیٰ خود ہی جلدی جلدی گھر کے کام کرتی رہی۔ شام کو جب رمیز لوٹ کر آئے تو انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور خاموشی سے کمرے میں چلے گئے۔ یہ بات مجھ سے ہرگز بھی برداشت نہ ہوئی اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں گئی اور غصے میں پوچھا کہ رات آپ چھت پر کیا کرنے گئے تھے؟ رمیز نے ایک قہر برساتی نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے تم ہی بتاؤ میں اتنی رات کو چھت پر کیوں جاؤں گا؟ کیا سننا چاہتی ہو میرے منہ سے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کاش میں نے تم سے شادی ہی نہ کی ہوتی، یا ایک دفعہ سوچ لیتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ رمیز کی بات سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ آج تک انہوں نے مجھ سے اس انداز میں بات نہیں کی تھی۔ آج پہلی دفعہ وہ کھل کر ایسی بات کر رہے تھے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ رمیز کے منہ سے ایسی باتیں سن کر مجھے مزید غصہ آیا اور میں نے غصے میں بنا سوچے سمجھے بولنا شروع کر دیا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ مجھ سے شادی کر کے پچھتا رہے ہیں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ خود رنگ رلیاں مناتے پھر رہے ہیں اور مجھے مورود الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا یہ لہجہ سن کر میں خاموش ہو جاؤں گی، آپ سے ڈر کر بیٹھ جاؤں گی اور آپ اپنی منمانیاں کرتے پھریں گے؟ میں ایک ایک کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ میری بات سن کر رمیز نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر دے مارا اور کہنے لگے کہ تم جیسی عورت سے شادی کرنے سے بہتر تھا کہ میں خودکشی کر لیتا۔ تم نے تو میری زندگی عذاب بنا دی، میں اپنی مرضی سے سانس تک نہیں لے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دندناتے ہوئے غصے سے گھر سے ہی نکل گئے اور میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہکا بکا انہیں جاتا دیکھتی رہ گئی۔ شادی سے پہلے وہ کس طرح محبت اور پیار سے پیش آتے تھے، اور شادی کے 2 مہینے بعد ہی ان کا یہ بدلا ہوا روپ میرے دل پر چھریاں چلا رہا تھا۔ رمیز کے جاتے ہی عظمیٰ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور مجھے اس طرح منہ پر ہاتھ رکھ کے کھڑا دیکھ کر گھبرا کر کہنے لگی کیا رمیز نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ میں بنا کچھ کہے روتے ہوئے عظمیٰ کے گلے لگ گئی تو وہ بھی پریشان ہوگی اور مجھے بستر پر بٹھا کر سمجھانے لگی کہ تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لگتا ہے رمیز کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر چل گیا ہے اور وہ اسی سے بات کرنے کے لیے چھت پر جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نئے شہر میں آ کر ہی اسے وہ لڑکی ملی ہو، تبھی تو اس کے رنگ ڈھنگ بدلے ہیں، لیکن تم فکر نہ کرو، رمیز کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اسے سختی سے ہی پیش آؤ اور جہاں تک ممکن ہو اسے اپنا منہ موڑ لو تاکہ اس سے خود تمہاری قدر ہو۔ جتنا تم رو کر اس کے لیے ہلکان ہوگی اور اس کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرو گی وہ اتنا ہی تمہارے سر پر چڑھے گا، اسی لیے اسی طرح اس سے سختی سے پیش آؤ تاکہ وہ جان لے کہ تم اس کے بغیر مر نہیں جاؤ گی۔ یہ آدمی ایسے ہی ہوتے ہیں، اگر عورت ان سے لاپرواہ ہو جائے تو خود ہی لوٹ آتے ہیں۔ تم نے بھی تو رمیز کو حد سے زیادہ سر پر چڑھا کر رکھا تھا، اس کے آگے پیچھے تم چلتی رہتی تھی، دیکھو کیسے اس نے تمہیں اپنے پاؤں کی جوتی بنا لیا۔ اب تم مجھ سے دور دور رہو، اسے نظر انداز کرو اور اسی طرح سختی سے پیش آؤ تاکہ اسے پتہ چلے کہ تم کمزور نہیں ہو۔ میں عظمیٰ کی باتیں سنتے اس کے سینے سے لگی روئی چلی جا رہی تھی۔ میرا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دیوار پر اپنا سر دے ماروں۔ عظمیٰ نے مجھے پھر سے بلڈ پریشر کی دوائی دی اور بستر پر لٹا دی۔ دوا کھاتے ہی تھوڑی ہی دیر میں نیند کی گہرائیوں میں اتر گئی اور پھر صبح سے پہلے میری آنکھ نہ کھلی۔ ایک نئی صبح کا سورج میرے استقبال کر رہا تھا، لیکن اس نئے دن میں بھی کچھ نہ بدلا تھا۔ میرے اٹھنے سے پہلے ہی رمیز شاید دفتر چلے گئے تھے اور جب میں کمرے سے نکلی تو عظمیٰ صفائی میں مصروف تھی۔
مجھے دیکھ کر فوراً میری طبیعت کا پوچھنے لگی اور میں نے عظمیٰ سے رمیز کا پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ رمیز دفتر جانے سے پہلے بھی سارا وقت کسی کے ساتھ فون پر لگا ہوا ہوتا ہے اور ناشتہ بھی بہت جلد بازی میں کر کے نکل گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہو۔ عظمیٰ کی بات سن کر میرا دل مزید بیٹھ گیا تھا۔ بات فون سے آگے نکل کر ملاقاتوں پر پہنچ گئی تھی اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ پچھلی رات جس طرح رمیز نے مجھے تھپڑ مارا تھا، مجھے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ ان کی نظروں میں میری کیا حیثیت رہ گئی۔ مجھے پریشان دیکھ کر عظمیٰ نے مجھے دلاسا دیا اور کہنے لگیں کہ اتنا نہ سوچا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سارا دن میرا یوں ہی بستر پر پڑے پڑے گزر گیا۔ گھر کا سارا نظام بھی عظمیٰ نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ شام کو جب رمیز گھر لوٹے تو میں بستر پر پڑی تھی اور سر پر دوپٹہ باندھ رکھا تھا۔ رمیز نے ایک عجیب سی نگاہ مجھ پر ڈالی اور اپنا فون اٹھائے کمرے سے نکلنے لگے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے پوچھ لیا کہ یہ آپ فون اٹھا کر کہاں جا رہے ہیں؟ رمیز نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے تمہیں اس طرح پڑھا دیکھنے سے اچھا ہے کہ میں چھت پر جا کر سکون کا سانس لوں۔ کاش کہ تمہارے گھر والے مجھے پہلے ہی بتا دیتے کہ تم ایک نفسیاتی عورت ہو تو میں سمجھ کر اپنی زندگی کا فیصلہ تو کر لیتا۔ نفسیاتی عورت والی بات نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی تھی اور میں غصے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور رمیز سے کہا کہ اپنی زبان سنبھال کر بات کریں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ کس سے ملاقاتیں کر کے آ رہی ہیں اور یہاں آ کر مجھے نفسیاتی کہہ کے خود کو پارسا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا مجھے بھی تو بتائیں کہ وہ کون سی حسینہ ہے جو صبح سویرے آپ سے ملنے کے لیے پہنچ گئی ہے؟ رمیز نے ایک سرد آہ بھری اور بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ پھر سے چھت پر گئے ہیں۔ دوبارہ بستر پر ڈھہ گئی تھی میں۔ کچھ ہی دیر بعد عظمیٰ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں چھت پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ رمیز چھت پر آیا اور غصے میں مجھے کہنے لگا کہ تم نیچے جاؤ، مجھے کسی سے ضروری بات کرنی ہے۔ مجبوراً مجھے نیچے آنا پڑا اور اب وہ چھت پر کسی سے فون پر باتوں میں لگا ہوا ہے اور تم یہاں آرام سے بستر پر پڑی ہو۔ عظمیٰ کی بات پر میں نے پسمردگی سے عظمیٰ کو دیکھا اور کہا کہ میرے کچھ بھی کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رمیز وہی کرے گا جو اسے کرنا ہے۔ میں جان گئی ہوں کہ میری کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں رہی ہے۔ رمیز کی زندگی میں میری جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ عظمیٰ کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو اب جب رمیز نیچے آئے تو اس سے دو ٹوک لفظوں میں بات کرو تاکہ یہ معاملہ یا تو آر ہو جائے یا پار۔ عظمیٰ میرے لیے چائے بنانے کا کہہ کر نکل گئی اور میں اس کی بات پر سوچنے لگی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب رمیز نیچے آئے تو میں نے بنا سوچے سمجھے ان سے پھر جھگڑا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تو وہ بھی میرے ساتھ بحث کرتے رہے لیکن پھر تنگ آ کر گھر سے ہی نکل گئے اور اس دن کے بعد سے انہوں نے گھر آنا ہی چھوڑ دیا۔ کچھ وقت کے لیے رات کو گھر لوٹ کر آتے لیکن کچھ وقت میں سو رہی ہوتی اور اس طرح ہم دونوں کی ملاقات بھی نہیں ہو پاتی۔ سارا دن میں غصے سے بفر کر یہاں وہاں گھومتی اور شام کے وقت جب سب کچھ میری برداشت سے باہر ہونے لگتا تو عظمیٰ مجھے بلڈ پریشر کی دوا دے کر سلا دیتی۔ اس کے بعد رمیز نہ جانے کب گھر آتے اور کب واپس چلے جاتے، مجھے کچھ خبر نہیں ہوتی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان اس قدر فاصلے بڑھ گئے تھے، ایک دوسرے سے بات کی ہفتہ ہونے والا تھا۔ رمیز کی یہ بے وفائی مجھ سے کسی صورت برداشت نہیں ہو رہی تھی اور ایسے میں ایک شام جب عظمیٰ نے مجھے بلڈ پریشر کی دوا دی تو میں نے کھانے کی بجائے غصے میں اسے ڈسٹ بن میں ڈال دیا اور اپنا سر پکڑے بستر پر ایسے ہی لیٹ گئی۔ لیکن آج نہ ہی مجھے نیند آئی تھی اور نہ ہی سکون آ رہا تھا۔ رات کے 12 بجے کے قریب مجھے ایسا لگا کہ جیسے گھر میں کوئی داخل ہوا ہو۔ میں اپنے کمرے میں تھی اور باہر کی آہٹوں کو سن سکتی تھی۔ جوتوں کی آواز سے مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ رمیز گھر لوٹ آئے ہیں۔ میں کمرے میں ہی ان کا انتظار کرنے لگی لیکن حیرت کی بات تھی کہ وہ کمرے میں نہیں آئے تھے۔ آدھا گھنٹہ ایسے ہی گزر گیا اور پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں کمرے سے نکل آئی لیکن رمیز گھر میں کہیں نظر نہیں آئے۔ البتہ عظمیٰ کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، یقین رمیز وہیں تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں عظمیٰ غصے میں ان کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات نہ کر دے کہ جس سے ہمارا رشتہ پوری طرح بکھر جائے۔ میں بھی اس رشتے کو بچانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے رمیز سے بہت محبت تھی اور یہی سوچ کر میں جیسے ہی عظمیٰ کے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اس کی آوازوں نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا تھا۔ کچھ دیر میں یوں ہی دروازے پر کھڑی رہی، ساری باتیں سنتی رہی اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کر عظمیٰ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور رمیز بھی گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ عظمیٰ کے منہ پر دے مارا اور روتے ہوئے کہا کہ تم کیسی بہن ہو؟ تم نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ کیوں تم میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہو؟ میں نے ایک افسوس بھری نظر رمیز پر ڈالی جو میری بہن کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کر بیٹھا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے رشتے میں اتنی بڑی دراڑ آ گئی تھی کہ ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے روادار بھی نہ تھے۔ لیکن یہ یقین صرف رمیز نے ہی تو نہیں کیا تھا بلکہ اعتبار تو میں نے بھی عظمیٰ کی ہر بات پر کیا تھا اور اسی لیے تو آج مجھے یہ دن دیکھنے کو ملا تھا۔ عظمیٰ نے نفرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ بڑی بہن تھی اسی لیے بچپن سے ہی آپ کو ہر چیز اچھی سے اچھی ملی ہے۔ اب ماں ابا نے ہمیشہ مجھے آپ کی اترن ہی پہنائی ہے اور آپ کی پرانی کتابیں ہی میرے حصے میں آئی ہیں۔ جوتوں سے لے کر یونیفارم تک ہر چیز میں نے وہی استعمال کی جو آپ کی استعمال شدہ تھی۔
ہر اچھی چیز پہلے آپ کو ملتی اور پھر جب آپ اسے استعمال کر لیتی ہیں تو وہ میرے پاس آتی۔ ساری زندگی میں یہی سوچتی رہی کہ شادی کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن ہم دونوں کی جب منگنی کا وقت آیا تو ابا نے رمیز جیسے سرکاری آفیسر کا رشتہ آپ سے طے کر دیا اور میرے لیے کمپنی میں ایک معمولی ملازمت کرنے والے لڑکے کا انتخاب کر لیا۔ میں خاموش رہی اور اسے اپنا نصیب سمجھ کر قبول بھی کر لیا، لیکن قسمت کے ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ اس کی نوکری چھوٹ گئی اور اس کے گھر والوں نے اس کا صحرا بھی میرے سر سجا دیا کہ میرے ہی قدم منحوس تھے جو اس لڑکے کی نوکری چھوٹی ہے۔ اور آپ رمیز سے شادی کرتے ہی نہ صرف اس کے دل پر راج کرنے لگی بلکہ رمیز کی نوکری میں ترقی بھی ہو گئی اور اس کی پوسٹنگ بھی ہوگی۔ آپ کے سسرال کے جھنجھٹ سے جان بھی چھوٹ گئی اور آپ یہاں الگ زندگی گزارنے کے لیے چلی آئی، اور یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہو پائی۔ میں نے سوچا کہ جب ساری زندگی آپ کی اترن ہی پہنی ہے تو کیوں نہ شادی بھی اسی مرد سے ہی کروں جو آپ کو چھوڑ چکا ہو۔ میں بھی رمیز جیسے ایک اچھے اور سرکاری نوکری کرنے والے انسان سے شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ میری زندگی بھی سیٹل ہو جائے، اور پھر جب آپ مجھے اپنا گھر سیٹ کرنے کے لیے یہاں لے کر آئی تو یہ اتنا عالیشان گھر دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی، اور پہلے ہی دن سے میں نے رمیز کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ آپ ایک ذہنی مریضہ ہیں، اور گھر والوں نے یہ بات چھپا کر آپ دونوں کی شادی کروائی ہے۔ میں نے رمیز کو بتایا کہ آپ کو وہم کی بیماری ہے اور آپ وہی سب کچھ دیکھتی ہیں جو آپ دیکھنا چاہتی، اور رمیز کو بھی آہستہ آہستہ میری بات پر یقین ہو گیا۔ رمیز کو چھت پر میں ہی کسی نہ کسی کام سے بھیجا کرتی اور پیچھے سے آپ کو یہ کہتی کہ رمیز کسی سے فون پر بات کرنے کے لیے گیا ہے۔ مجھے معلوم تھا آپ کو غصہ کرنے کی عادت ہے اور یہ غصہ آپ کا ہائی بلڈ پریشر دیتا ہے، اسی لیے میں ہمیشہ آپ کو غصہ دلاتی اور دوا کے نام پر نیند کی دوا کھلا دیتی۔ آپ کا غصہ میرے لیے بہت اچھا ثابت تھا کیونکہ میں نے آپ کے غصے کا استعمال کر کے ہی بہت آسانی سے اپنا ہدف پا لیا۔ آپ غصے میں اندھی ہو کر میری ہر بات کا اعتبار کرتی گئی اور اپنے ہاتھوں خود ہی اپنے شوہر کو خود سے دور کر دیا، اور رمیز یہی سمجھتا رہا کہ آپ یہ سب اپنے نفسیاتی پن میں کر رہی ہیں۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ رمیز زیادہ عرصہ تک آپ کے اس نفسیاتی پن کو برداشت نہیں کر پائے گا، وہ آپ کو غصے سے تنگ آ کر آپ کو چھوڑ دے گا، اور تب تک میں اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لوں گی، اور آج میں اس مقصد میں کامیاب بھی ہو گئی۔ اگر آپ اس وقت یہاں نہ آتی اور ہماری باتیں نہ سنتی تو رمیز آپ کو صبح ہی طلاق دے دیتا اور پھر میری اور رمیز کی شادی ہو جاتی، لیکن آپ غلط وقت پر نہ جانے کیسے یہاں پہنچ گئی اور میرا سارا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ میں حیرت اور دکھ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی جس نے سگی بہن ہونے کے باوجود میرا گھر اجاڑنے کی گھناؤنی سازش کی تھی، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ اسے مجھ سے حسد تھا۔ ہم جیسے مڈل کلاس گھرانوں میں تو ماں باپ نے جو چیز بڑے بچے کے لیے خریدتے ہیں وہی ان کے چھوٹے بچے سالوں سال استعمال کرتے، اس میں تو کوئی انوکھی بات نہ تھی، لیکن میری بہن نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ جب میں عظمیٰ کے کمرے کے دروازے پر پہنچی تھی تب وہ رمیز کو اس بات کے لیے قائل کر رہی تھی کہ وہ اگلے ہی دن مجھے طلاق دے دے اور مزید میرے نفسیاتی پن کو برداشت نہ کرے۔ جب عظمیٰ کی حقیقت کھل کر رمیز کے سامنے آئی تو وہ بھی ہکا بکا رہ گیا کیونکہ اسے بھی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ میں نفسیاتی ہوں اور عظمیٰ ہی اس کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ سارا سچ جاننے کے بعد رمیز نے عظمیٰ کو پہلے ہی فلائٹ سے واپس بھیج دیا اور مجھ سے اپنی ہر غلطی کی معافی مانگ لی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ عظمیٰ کی باتوں میں آ گیا اور اسے یہی لگا کہ میں ایک نفسیاتی مریض ہوں، غلطی تو میری بھی برابر کی تھی، اسی لیے میں نے بھی رمیز سے معافی مانگی۔ اگر میں عظمیٰ کی باتوں پر اندھا اعتبار کرنے کی بجائے اپنی آنکھیں کھول کر رمیز کا سچ جاننے کی کوشش کرتی تو شاید کچھ نہ ہوتا۔ عظمیٰ ہم دونوں کی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی عظمیٰ سے کوئی بات نہ کی۔ میں اپنے گھر بھی جاتی تو خاموش رہتی اور رمیز تو عظمیٰ کی شکل تک نہ دیکھتے۔ اس کے منگیتر کی دوبارہ بہت اچھی نوکری لگ گئی تھی اور ابا نے اس کی بھی شادی کر دی تھی۔ آج وہ بھی اپنے گھر میں خوش ہے۔ اگر وہ مجھ سے حسد نہ کرتی تو شاید ہمارے رشتے میں پہلے جیسی محبت ہوتی، مگر سچ کہوں تو جو کچھ ہوا اس کے بعد مجھے اپنی ہی سگی بہن سے خوف آنے لگا۔ آج اس واقعے کو 4 سال گزر چکے ہیں۔ آج میں اور رمیز ایک ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایک بات مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں شیطان بہت جلدی دخل اندازی کرتا ہے، اور اسی لیے ہر میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتے کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اور کسی بھی اپنے یا پرائی کی باتوں میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں۔ کبھی کبھی میں بھی سوچتی ہوں کہ اگر عظمیٰ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی تو آج ہمارے رشتے کس نوعیت کے ہوتے۔ میں آج تک عظمیٰ کو دل سے معاف نہیں کر سکی۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا مجھے ماضی کو بھلا کر اپنی بہن کو معاف کر دینا چاہیے یا پھر اسے نظر انداز کر کے ہی اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے؟ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔